اور یہ تو 4-5 کرسیاں ہیں سینیٹنی کے لیے. لیکن سر میں اتنی بات کر لوں کہ کل جو بات تھی اگر سنجیدہ تھی اور انہی کی طرف سے سنجیدہ تھی تو کل یہ بیٹھ کے آرام سے بات کر لیتے. کل جو بیہودگی ہو رہی تھی، او آ کی آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا، ایسے نرسری KG کے بچے لگ رہے تھے، آرام سے بیٹھ کے کل اس پہ بات کر لیتے. آپ کے ایک سینیٹر کی پروڈکشن آرڈر کی بات ہے تو آپ آرام سے بیٹھ کے بات کرو. آپ نہیں چاہتے کہ اس پہ بات ہو، اس لیے آپ او آ کرنا شروع کر دیتے. سینٹ کا مذاق بن گیا، کل نکل گئے، آج آ کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل والے پہ بات کرنے دے. تو یہ ہے اس لیے کہ آپ آرام سے بیٹھے. خیر او آ کرنا ہے، باہر او کرتے رہے، لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے. سینٹ میں تھوڑا آرام سے بیٹھ کے، اسی لیے ہے کہ ڈائیلاگ جو آج آپ کرنا چاہتے ہیں کل او کے بجائے آپ کے ڈائیلاگ کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اور ہم نے کل بھی ریکویسٹ کی، سر پاکستان کے مسئلے ادھر او میں پڑ گئے ہیں، آ میں پڑ گئے، رہا کرو، نہیں رہا کرو، مذاکرات کرو. جو مذاق ہو رہا ہے مذاکرات تو نہیں ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں مذاکرات کرو. سر جی پلیز آپ اپنا پختونخوا اپنا سوال. بارود کا ڈیر بنا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کو جان بوجھ کے ایک دفعہ پھر بارود کا ڈیر بنایا ہوا ہے. کل پرسوں پشاور میں ایک سیکیورٹی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہم سب موجود ہوتے ہیں. لیکن سر ہمارا یہ پختونوں کا مسئلہ نیا نہیں ہے. اس کو اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو ایک تو یہ پرانا مسئلہ ہے، 50 سال پرانا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے اپنی ریاست نے ہمارے لیے بنایا ہوا مسئلہ ہے. کیا ضرورت تھی؟ ہسٹری سخت ہوتی ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ امریکہ کے پیٹرو ڈالرز کے بدلے پختون سرزمین کا سودا کرے؟ بس آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا 10 منٹ ہے اس کے اندر اندر یہ سارے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ 3 منٹ گزر. ابھی میرے ٹائم پہ گھڑی شروع ہوئی، کسی اور کے ٹائم پہ یہ گھڑی بند. جی آپ بات کر لیں مگر چلے کوئی مسئلہ نہیں سر. آپ چاہتے ہیں میں جلدی کروں؟ سر جی آپ بات کر لیں پلیز. آپ بات کر لیں. آپ چیئر کو مخاطب کریں. آپ ان کو جی احمد صاحب جی آپ بات کریں. سر جی بات کریں. ہم نے افغانوں کو ویلکم کیا، ہار پہنائے، دروازے کھولے کہ آؤ. ہم نے تب بھی اس کی مخالفت کی. انہی افغانوں کے نام پہ ہم نے ٹریننگ کیمپس بنائے. ہم نے ٹریننگ کیمپس میں مجاہدین کو ٹرین کیا. کرنل امام کی کتاب اب سامنے پڑی ہے. سر ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا لیا اور ہم نے خونخوار فورس بنا لیا. جو خونخوار فورس کولڈ وار میں استعمال ہوا، افغانستان کی تباہی میں استعمال ہوا، امریکہ کے لیے استعمال ہوا، اور سر جو باقی ہے تاریخ ہم سب کے سامنے ہے. روس بھی جاتا ہے، امریکہ بھی واپس جاتا ہے. افغانستان کو ایک رجیم ملتا ہے، لیکن جیسے جنیوا ایکٹ ہوتا ہے اور جنیوا ایکٹ کے بدلے روس اور امریکہ جاتا ہے تو ادھر طالبان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم پاکستان ایک دفعہ پھر طالبانوں کے ایک گروپ کو سپورٹ کرتے جن کو اس وقت طالبان آف کندہار کے طالبان کہا جاتا تھا. اور ہم نے ان کو سپورٹ کر کے ان طالبان کے ذریعے افغانستان میں حاکم وقت کو چوک میں لٹکا کے افغانستان کو اپنا ایک 5واں صوبہ بنا لیا. سر 1988 سے لے کے 9/11 تک بدقسمتی سے پاکستان امریکہ کے پیٹرو ڈالرز کے ذریعے طالبانائزیشن کو پروموٹ کرتا رہا.
ہم پختون قوم کی بدقسمتی دیکھیں، جو بھی جرنیل آیا، جو بھی سیاسی لیڈر آیا، پختونوں کے لیے پالیسی ایک رہی. معذرت کے ساتھ 88 میں، 90 میں، 93 میں، 97 میں میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ طالبانائزیشن کو اور طالبانوں کو پروموٹ کرتے رہے. اس وقت کی پیپلز پارٹی، ہمیں ابھی بھی یاد ہے، بابر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اور آن ریکارڈ بابر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں. کون ان کے بچے ہیں؟ جو پختونوں کا خون چوس رہے ہیں. مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے ان پیٹرو ڈالرز میں زیادتی کی اور امریکہ کے ذریعے اور ڈالرز لے کے ادھر طالبانوں کو اتنا پروموٹ کیا. سر 9/11 ہوتا ہے، 9/11 میں امریکہ حملہ کرتا ہے افغانستان پہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. کن کے لیے؟ ان طالبان کے لیے. یہ آن ریکارڈ ہے. ملا منصور جو ملا عمر کا نمبر 2 تھا، وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تھا. میرے بلوچستان آپ الحمدللہ موجود ہیں. ملا ہیبت اللہ، اس کو کچھ لاکھ لا کے، کچھ لاکھ میں بٹھا کے طالبانوں کا لیڈر بنا دیا. حقانی نیٹ ورک، اس کو ہم نے وزیرستان میں لا کے ادھر سیٹل کر دیا. باقاعدہ ملا فضل اللہ کو سوات میں FM چینل ملتا ہے، جو اس چینل پہ اپنی تشریح کرتا ہے اور بیت اللہ مسعود 2007 میں TTP کا اعلان کرتا ہے. اور وہ ان سب کو اکٹھا کر کے TTP کا اعلان کر کے، اس وقت ڈماڈولا انسیڈنٹ ہوتا ہے. جب ڈماڈولا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پہلا ڈرون سٹرائک ڈائریکٹ امریکہ سے پاکستان پہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہماری پالیسی بدلتی ہے. ہماری بھی بدلتی ہے اور طالبان کی بھی بدلتی ہے. تب تک ہم الائز تھے، لیکن ڈماڈولا انسیڈنٹ کے بعد طالبان حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان پہ، اور پھر ہم پہلا آپریشن کرتے ہیں جو ادھر لال مسجد آپریشن ہوا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور سر اس وقت پھر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آتی ہے، وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور 5 سال بدترین، تاریخ کے بدترین، میں اس طرح کہوں گا کہ اس وقت ہم بالکل جنگی حالات میں تھے. عوامی نیشنل پارٹی فرنٹ فٹ پہ قوم کا مقدمہ، اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑتے ہوئے طالبانوں کے سامنے ہم نے اس دھرتی کے لیے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی. بڑی مشکل سے سر 2008 تک اتنا کام ہوا تھا قوم پہ کہ بڑی مشکل سے وہ ساری قوم طالب کے پاس کھڑی تھی. آج بھی میں یہ کہتا ہوں سر، سوری ٹو سے، آج بھی میں یہ کہتا ہوں ہر ادارہ پرو طالب سے بھرا ہوا ہے. دفاعی ادارے میں طالب کے حامی ہیں، سیاستدانوں میں طالب کے حامی ہیں، ہر ادارے میں آپ نے 50 سال میں اس طالبانائزیشن پہ اتنا کام کر لیا ہے. 2013 میں سر جب ایک ماحول بنتا ہے اور قوم طالب کے اور اس دہشت گرد کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، تو یہ ریاست کیا کرتی ہے؟ یہ طالب کی مرضی سے حکومتیں لے کر آتی ہے. آن ریکارڈ ہے، مسعود صاحب، بیت اللہ مسعود تھا کہ اس کا بیٹا کے باپ، وہ وزیرستان سے اعلان کرتا ہے کہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف قابل قبول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور صوبے میں PTI اور جماعت اسلامی کی حکومت آتی ہے. اور پھر PTI کلم کلا طالبانوں کے سپورٹ کا اعلان کرتی ہے، ان کے لیے دفاتر کا ڈیمانڈ کرتی ہے، ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے بات کرتی ہے، بلکہ ان کو پورا کلم کلا سپورٹ دیتی ہے. اور پھر سر جب عمران کی حکومت آتی ہے وفاق میں، یہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر ان طالبان کو پھر کھلا سپورٹ دیا جاتا ہے.
سر میں 2 منٹ لوں گا, زیادہ نہیں, بس میری بہت سنجیدی بات ہے سر, بہت. سر پھر اس کی حکومت میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, اور یہ بھی ہم نظر میں رکھیں کہ اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے ثانیے ہوئے, لیکن اے پی ایس کے ثانیے جیسے ثانیہ نہیں ہوا ہوگا, اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ہم سب بچے رکھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. آمین. اے پی ایس کے ثانیے کے بعد سر سب اکٹھے ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کی وفاقی حکومت آتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, این پی, ایوری پارٹی, اور ساتھ میں دفاعی ادارے بیٹھ کے اس ملک کو نیشنل ایکشن پلان دیتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان جیسے ہی دیتے ہیں سر, آنے والا رجیم اس نیشنل ایکشن پلان کی مخالفت ریاستی طور پہ کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان میں بالکل کھلا لکھا ہے کہ سہولتکار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ادھر سر ایک بیچارہ پختون جس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ میرے گھر میں رات گزارنے والا جو بندہ تھا وہ طالب تھا, وہ دہشت گرد تھا, وہ ادھر آ کے رات گزار کے جب نکلتا ہے, ریاست جو اس کا حشر نشر کرتا ہے اللہ معافی دے. لیکن دوسری طرف ایک جرنیل بیٹھ کے, اس کا ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کے, صدر مملکت وزیر اعظم بیٹھ کے, وزیر اعلیٰ پختونخوا اور اس کی کابینہ بیٹھ کے اسی دہشت گردی کی سہولت کاری کرتے ہیں. 40,000 دہشت گردوں کو واپس لا کے پختونخوا میں سیٹل کرتے ہیں. 102 دہشت گرد جو ہائی ٹارگٹ دہشت گرد تھے, جن کو پکڑنے میں باقاعدہ کتنے آپریشنز ہوئے ہوں گے اور کتنے اربوں روپے لگا ہوگا, ان کو رہا کر کے سر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور آج بدقسمتی سے پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. کھرم میں آگ لگتی ہے, لیکن ادھر